بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ اور پرندے کا واقعہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، غار کے اندر درجہ میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، خرنوب، سیب، انجیر یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر 2 نیزوں کے جتنا بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا، یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جن کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اور اس کی چونچ میں منکی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکی کو منکی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا، تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، یہی پرندہ میرے پاس 30 سال سے چیزیں لاتا ہے۔ میں نے پوچھا، دن میں کتنی بار آتا ہے؟ فرمایا، 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا، تمہارے واسطے 1 بار زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا، یہی پرندہ عاشورہ کے دن 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے۔ میں ان کا کرتا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جن سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر ان کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب بھری ہوئی تھیں اور سرخ تھیں، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا، ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورۃ طٰہٰ آپ کو سنائی، دوسرے نے سورۃ فرقان، اور ایک نے سورۃ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھی، پھر وہ چلے گئے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کر۔ تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا، اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش رہے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا، اٹھو چلو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا، ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے۔ اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور وہ یہ کہہ کر فرمایا، تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہیے اور اپنے واسطے دعا کی درخواست گزاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جسے میں نہ سمجھا، اور مجھ سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے سیدھی طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے قصہ بیان کیا اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ ہم اسی پہاڑ اور چشمے پر پہنچے اور 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا، یہ چیز تم پر ظاہر ہو گئی اور ہم سے پوشیدہ کی گئی ہے۔ میں ہر سال حج کرتا اور اس شخص کو جس کا اس بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا۔ وہ مجھے نہ ملے، حتیٰ کہ 8-10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان بعد عصر کے دے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کی۔ پھر میں نے کہا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا، کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا، خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا، کیا ان کی وفات ہو گئی؟ کہا، اسی وقت میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی ہے۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوے لایا کرتا تھا گر پڑا اور پر مارتے مارتے مر گیا۔
ہم نے اسے بھی ان کے پاؤں کے پاس دفنا دیا اور پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ انہیں دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ خود غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔